بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اسلام ایک دین فطرت ہے اور نظام حیات ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کے ہر طریقے پر اصول اور ضوابط فراہم کرتا ہے. انسان کی زندگی کا کوئی حصہ یا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس پر اسلام نے رہبری یا رہنمائی نہ فرمائی ہو، کیونکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے. اسلام میں اور دوسرے مذہبوں میں فرق یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے مذہب ہیں اور اسلام دین ہے. مذہب اور دین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مذہب کہتے ہیں کسی نظریے کو، کسی فکر کو یا کسی رواج کو، اور اسلام ان تینوں چیزوں سے بلند ہے. اسی وجہ سے اسلام ممتاز ہے اور وہ دین ہے کہ اسلام کسی نظریے یا کسی فکر یا کسی رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خود انسان کی فطرت کی آواز ہے اور ایک مکمل نظام حیات ہے. اسی لیے انسان کو زندگی کے ہر اہم چھوٹے بڑے تمام کاموں پر، تمام چیزوں پر یہ رہنمائی دیتا ہے، رہبری کرتا ہے. چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ شادی شدہ زندگی ہو یا اس سے پہلے کی زندگی ہو، زندگی کے ہر گوشے کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. اور اسلام کے جو آخری پیغمبر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار کر انسانوں کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا کہ پوری دنیا کے انسانوں کی نجات اور فلاح اور بہبود، امن اور سکون اسی میں ہے. اسی لیے آج ہم گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، تاکہ ہم اس ازدواجی زندگی سے سبق حاصل کر کے ہم اپنی ازدواجی زندگی کو اس کے نقشے پر لے کر آئیں، تاکہ اس ازدواجی زندگی کی جو برکات تھیں، جو خیر تھا، جو بھلائی تھی، وہ ہماری زندگی میں آ سکے، ہمارے گھروں میں آ سکے. خوشیاں، راحت، اطمینان، سکون، یہ چیزیں حاصل ہو سکیں.
بنیادی طور پر دیکھا جائے تو شادی یا نکاح انسان کی ایک بنیادی اور فطری ضرورت ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے نکاح کا تصور دیا. بھئی جہاں انسان کو جسمانی طور پر دوسری ضرورتیں پیش آتی ہیں، مثلا بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ تمام انسان کی فطری چیزیں ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھا لیا، پیاس لگ رہی ہے، پانی پی لیا، نیند آ رہی ہے، لیٹ گئے، سو گئے، غصہ آ رہا ہے تو اس کا مداوع کر لیا، خوشی ہو رہی ہے تو اس کا اظہار کر دیا، غم اگر ہو رہا ہے، تکلیف اگر پہنچی ہے تو اس کا بھی اظہار کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور جنسی اور فطری ضرورت ہے انسان کی، اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے نکاح کا تصور دیا کہ اپنی اس جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کرو. نکاح کرنے کا جو بنیادی مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اس جنسی اور فطری ضرورت کو نکاح کے ذریعے سے پورا کر لے. اب نکاح ہو جانے کے بعد اسے کسی دوسری جگہ یا غیر شرعی جگہ یا ناجائز جگہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. بھئی آپ کے گھر میں بہترین قسم کا کھانا بنا ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ اپنے گھر کا کھانا چھوڑ کر پڑوس کے گھر کا یا محلے کے گھر کا کھانا ٹٹولتے پھرے تو آپ تو خیر مہذب انسان نہیں. غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ چلیے بھائی بہت اچھا کھانا نہیں، کم از کم روکھا سوکھا ہی میرے گھر میں ہے، لیکن میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں کسی کے گھر کی گوشت اور ترکاری کو بگاڑوں. میری غیرت تو مجھے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اگرچہ میں غریب ہوں، میرے گھر روکھا سوکھا کیسا بھی ہے، لیکن میں کسی کے دوسرے کے گھر کی لذیذ اور تر ترکاریوں کے یا قورموں کی خوشبوؤں تک کو میں جو ہے نظر انداز کروں، کیونکہ میری اپنی خیرت ہے، میرا اپنا گھر ہے، میرے گھر میں بھی اپنی ضرورت ہو. تو نکاح ہو جانے کے بعد، بیوی کے ہونے کے بعد، اس جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کی پوری گنجائش ہونے کے بعد اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اپنی اس فطری اور جنسی اور جسمانی ضرورت کے لیے ادھر ادھر منہ مارتا ہے یا منہ مارتی ہے یا تاکتی ہے تو وہ تو ایک غیر مہذب نامرد ہے، نہ غیر مہذب عورت ہے. سماج اسے یقیناً برائی کی نظر سے دیکھتا ہے، دیکھتا ہے، اگرچہ وہ کرتوت سامنے آئے یا نہیں آئے، لیکن انسان اپنے طور پر تو اسے ایک شرمندگی کا سبب محسوس کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل جائے. تو نکاح کے بنیادی مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے اس جنسی اور فطری اور جسمانی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکاح. اور بھی مقاصد ہیں، اب دوسری کوئی گنجائش نہیں. اور اس ازدواجی زندگی کو خوشحال بنانے کی جو بنیادی اینٹ ہے وہ یہیں سے رکھاتی ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے اس قدر مخلص رکھیں کہ ان کی نگاہ اور ان کے خیال کسی غیر پر جاتے ہی نہیں ہیں، تو کبھی اس رشتے کے اندر تلخی اور اس رشتے کے اندر ٹکراؤ یا ٹوٹنے کا کوئی سبب نہیں. عموماً اس رشتے کے ٹوٹنے کی جو وجہیں بنتی ہیں ان میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. یا تو شوہر دے رہا ہوتا ہے یا بیوی دے رہی ہوتی ہے.
دوسری چیزیں برداشت کر لیتا ہے انسان، دوسری چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز بھی کر دیتا ہے، لیکن اس چیز کو نظر انداز نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کا آغاز یہی خلوص سے اور اس محبت سے اور اس لحاظ سے شروع ہوتا ہے کہ دونوں میاں اور بیوی دونوں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے اتنا مخلص رکھیں کہ پھر اس قسم کی شکایت یا اس قسم کے غلط کام کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ ازدواجی زندگی ہی معاشرے کی، تہذیب کی، سماج کی بنیاد ہے۔ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر ازدواجی زندگی خوشحال ہے، وہ معاشرہ اور وہ سماج بھی خوشحال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شوہر اور بیوی خوش اخلاقی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہونے والی اولاد بھی خوش اخلاق ہوتی ہے اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ اگر اس رشتے کے اندر خلوص، اخلاص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، خوش اخلاقی نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، تو ہونے والی اولاد بھی خوش اخلاق پاکیزہ نہیں ہوتی، پھر وہ سماج کے اندر جرائم کو، غلط کاموں کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے اور فروغ بھی دیتی ہے۔ اس کی بڑی آسان مثال ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز مارکیٹ کے اندر بکنے کے لیے آئی، اگر اس چیز کے اندر نقص ہے تو وہ نقص اس کی مینوفیکچر کمپنی کا نقص سمجھا جائے، اس کو بنانے والے، اس کی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا نقص سمجھا جائے گا کہ ان لوگوں نے اس کو بنایا۔ مثال کے طور پہ بسکٹ کا پیکٹ خراب آ گیا، تو اب اس بسکٹ کی خرابی سے زیادہ خرابی ان لوگوں کی ہی جنہوں نے اس کو بنایا ہے۔ تو سماج کے اندر کوئی بچہ بد اخلاق، بد کردار اگر ہے، تو اس کی بد اخلاقی اور اس کی بد کرداری میں کہیں نہ کہیں اس کے والدین کی ازدواجی زندگی کا بھی قصور ہے، کیونکہ بچے کے سب سے پہلے استاد اور اس کے معلم اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو گھر کے اندر جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے بہت اس کے اندر اترتا ہے۔ آپ گھر کا ماحول بچوں کو اچھا نہیں دے کر اس نے کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی شیخ کے پاس، کسی بھی بزرگ کے پاس آپ بٹھا دیں، اگر گھر کا آپ کا ماحول صحیح نہیں ہے تو وہ ان کی صحبت الا ماشاء اللہ کوئی قبول کر لے، لیکن ایک اصول یہ ہے کہ ان کی صحبت قبول نہیں کرے گا، وہ آپ کی صحبت، وہ تو صرف صحبت ہوگی، آپ کی تو فطرت اس میں آئے گی، وہاں سے تو صرف وہ صحبت، چند دنوں کی صحبت کا رنگ اپنے اوپر لے گا، لیکن جسمانی طور پر فطرت تو آپ کی اس کے اندر ہے۔ تو ازدواجی زندگی کو بہتر اور خوشحال بنانا یہ دین کا ایک بڑا چیپٹر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے آپ کی زندگی کے دو حصے نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی پرائیویٹ لائف الگ ہو اور آپ کی پبلک لائف الگ ہو۔ آپ کی پرائیویٹ لائف بھی اتنی پبلک تھی کہ جتنی ہم عام لوگوں کی پبلک لائف پبلک نہیں ہوتی ہے نا، ہوتی نا انسان کی پرائیویٹ لائف ہے، گھریلو زندگی ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی کچھ پتہ نہیں، کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لیکن پبلک لائف میں لوگوں کا انٹرفیئر بھی ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ آپ کاروبار میں آپ کو بھی آگے مشورہ دے گے کہ اس کو اس طرح سے کر لیجیے، آپ ضرور قبول کریں گے، بہتر ہوگا، ہاں بھی ٹھیک۔ لیکن آپ کے گھریلو مسئلے میں وہ شخص آ کے آپ کو رائے دے کہ نہیں آپ جو ہے آپ کے گھریلو کام میں اس طرح کریے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ کی میری دوستی ضرور ہے لیکن گھر تک یہ چیز نہیں ہے، میرے گھر کے معاملے میں آپ کا عمل دخل برداشت نہیں کرتا، ہوتا ہے، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف الگ ہو، پبلک لائف الگ ہو۔
آپ نے تو اپنی پرائیویٹ لائف کو بھی اتنا پبلک کر کے کیا کہ آپ نے اپنے ازدواج کو ہماری ماؤں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ اپنے گھر کی ایک ایک بات مسلم خواتین کو بتاؤ، اور کوئی تم سے میری زندگی کے بارے میں اگر سوال کرے تو کسی بات کو چھپانا نہیں، ویسا ہی بتا دینا ہے جیسا ہوا ہے یا جیسا سنا ہے یا جیسا دیکھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنایا، ایک آئیڈیل بنایا، اور اللہ کا جو کلام ہے قرآن مجید جو ہے اس کو عملی قالب میں پہنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہی فرق ہے اسلام کے پیغمبروں میں اور دوسرے مذہبوں کے آئیڈیلز شخصیات میں ہے، کہ وہاں ان کی پبلک لائف تو پبلک ہوتی ہے لیکن پرائیویٹ لائف کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اسلام کے جو پیغمبر اور بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی اتنی پبلک تھی کہ صحابہ کرام ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتے بھی تھے اور ان کو جواب بھی ملتا تھا، بتایا بھی جاتا تھا۔ تو ہمارے لیے بھی ایک آئیڈیل زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ہونا چاہیے، اور اسی آئیڈیل زندگی کو ہمیں اپنانا ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کے تعلق سے، آپ کی شادیوں کے تعلق سے، آپ کے نکاح کے تعلق سے اختلافات بھی ہیں کہ کتنی تعداد تھی ہماری ماؤں کی، کتنے آپ نے نکاح فرمائے، اور آپ کی نکاح کی کثرت پر مستشرقین نے اعتراضات بھی کیے، سوال بھی اٹھائے، اتنے نکاح وہ بحث کا موضوع نہیں ہے، اور وہ ہمارے جو ہے خطاب کا عنوان بھی نہیں۔ ہمیں تو صرف یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کے ساتھ، اپنی ازدواج کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے ہیں ان میں جو آپ کی سب سے پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا کہ جب آپ کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال پر آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی اولادیں تھیں، تو ان اولادوں کی پرورش کے لیے، ان کے دیکھ بھال کے لیے اور گھر کو سنبھالنے کے لیے آپ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 یا 53 سال تھی، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نہ بہت حسین تھیں نہ جوان تھیں، باقی آپ خود عمر دراز خاتون تھی، اور آپ سے نکاح کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو حضرت خدیجہ نے سنبھال رکھا تھا وہ سنبھلا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نکاح ہوئے جن کی حکمتیں اور جن کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ نکاح اسلام کی دعوت کے لیے کیے، اسلام کے پیغام کو دوسرے قبیلوں میں پہنچانے کے لیے کیے، اور کبھی سماجی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیے۔ صرف 2 نکاح آپ کے ایسے ہیں کہ جن میں ہماری مائیں، آپ کی بیویاں جو ہیں وہ یہ کہہ لیجیے کہ بیوہ بھی نہیں تھیں اور طلاق شدہ بھی نہیں تھیں، باقی جتنی بھی بیویاں ہیں کوئی بیوہ ہے تو کوئی طلاق شدہ ہے، اور عمر میں بھی کافی زیادہ ہے، اور دوسرے شوہروں سے ان کے بچے بھی نہیں۔ کوئی تو وہ ہے کہ جن کے 2 طلاق ہوئے، اس کے بعد آپ نے نکاح فرمایا۔ کوئی وہ ہے کہ کوئی کسی بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، ان سے نکاح کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے میں اسلام کا پیغام پہنچانا آسان ہو جائے۔
تو ان حکمتوں کو، ان لوازمات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جو ہے اتنی زیادہ شادی کی، وہ بھی 53 سال کی عمر کے بعد۔ اپنی زندگی کا اور اپنی جوانی کا جو پیک ٹائم ہے 25 سال سے لے کر 50 سال تک کا، وہ 25 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ نے گزارا ہے اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ تو شاید اسی چیز کو سوچ کر ان کے اس اعتراض، ان کے سوال کا جواب حل ہو جاتا ہے کہ وہ جو اعتراض قائم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، وہ اعتراض اور وہ سوال، وہ اشکال درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زمانے جاہلیت میں عربوں میں یہ رواج تھا، نکاح تو تھا لیکن نکاح کی تعداد پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ کئی سو بیویاں ہوتی تھیں، کئی عدد بیویاں لوگ کر لیتے تھے اور وہ کر کے چھوڑ دیتے، نہ طلاق دیتے نہ ان کو رکھتے۔ تو اس رواج پر بھی آپ نے جو ہے لگام لگائی کہ ازدواج کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اور نکاح کرنے کے بنیادی مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ قرآن میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 2 3 اور 4 تک کی اجازت دی ہے، اور اس اجازت کے ساتھ اس کی حکمتیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں کہ کیوں یہ نکاح کرنا درست ہوگے۔ اور پھر اس کے بعد میں آخر میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے، جہاں اجازت قرآن نے دی ہے اور اس اجازت کے ساتھ انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں اور اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے۔ آپ کا کوئی جسمانی مسئلہ ہے کہ ایک بیوی سے آپ کی جسمانی اور جنسی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، بالکل اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جسمانی اور جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کہیں نہ کہیں تو رجوع کریں گے، ناجائز طریقے سے اس ضرورت کو پورا کریں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سماج خراب نہیں ہو، آپ کی نسل خراب نہیں ہو، کسی کی زندگی خراب نہیں ہو، آپ ایک نکاح کر کے اپنی اس جسمانی ضرورت، پہلا مقصد۔ دوسرا، اگر 2 سے بھی نہیں پورا ہو رہا ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اتنی شہوت دے رکھی ہے اور اتنا اس کا مین پاور اسٹرانگ ہے کہ 2 عورتوں سے بھی وہ جو ہے فارغ ہونے کے بعد مطمئن نہیں ہو پا رہا، تو بھیا تیسری کر لے، اور اگر 3 پر بھی بس نہیں ہو رہا تو 4 کر لے۔ ابھی 4 تو عقل کے بھی پرے ہے، عقل کے بھی خلاف۔ اس کے بعد دوسری جو حکمت اور دوسری وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بیواؤں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بن بہائی بچیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہے، ان کی غربت کی وجہ سے یا ان کی خوبصورتی یا کسی بھی وجہ سے ان سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہے، یا بیوائیں بہت زیادہ تعداد میں ہے سماج میں، اب ان سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہے، اور امکان یہ ہے کہ وہ لوگ غلط ٹریک پر چلے جائیں گی، غلط راستے اختیار کر لیں گی، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو ان کی زندگی کو بچانے کے لیے اور سماج کو پاک رکھنے کے لیے اسلام آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے سر پر عزت کی چادر ڈال دیجیے، اب وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، اب ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ آپ پورا کیجیے۔ یہ وجہ ہوگی۔ تیسری جو وجہ علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اگر کسی خاندان میں دین کا پیغام پہنچانے کے اگر کوئی امکان بن رہا ہے کہ اس خاندان سے ہمارا رشتہ جڑ جائے یا نسبت قائم ہو جائے، اس کے ذریعے سے ہم دین اور اسلام کے پیغام کو بڑھا سکتے ہیں یا ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو وہ وہاں سے اس کی بھی حکمتیں اور گنجائش ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی دوسری مناسب وجہ نہیں کرے۔ بھائی چلیے ٹھیک ہے، ایک بیوی بد اخلاق مل گئی اور دوسری تو آپ نے جو ہے ٹھوکر کھا کے کری ہوگی نا، یہ اشکال ضرور ہے، یہ چیز ضرور لکھ رہے کہ بھیا میں تو راضی نہیں تھا، ماں باپ نے ضرورت پکڑ کے کروا دی،
اب میں کیا کروں، یہ نہ مجھ سے جھیلی جا رہی ہے، اب میرا زندگی کو عذاب سے نہیں بنا سکتا، اب میں نے ایک اپنی پسند کی کر لی ہے، ٹھیک، اب ایک آپ نے کر لی ہے، تو اب یہ آپ نے کر لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسری پر آپ کے یہاں جو پہلی والی وہ قیدی بن کے رہے، اس کے بھی اپنے حقوق ہیں۔ آپ کا گردن پہ تلوار رکھ کے تو نکاح نہیں پڑھایا تھا، کہیں نہ کہیں تو آپ کی بھی مرضی تھی، اور دو دو تین تین بچے آپ کے ہو گئے، دو دو تین تین، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں من نہیں رہی ہے میاں بیوی میں، تو اب یہ دو دو تین تین بچے کہاں سے ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ یہ کہیں نہ کہیں تو آپ نے بھی اپنی ضرورت سمجھ کے اس کو اپنے سے قریب کیا، اس کا استعمال کیا، اب آپ اس کو رکھیے، ٹھیک ہے، آپ اپنی خواہش پوری کر لیں، آپ کی کہیں دل لگا ہوا تھا یا کہیں آپ کسی کو چاہ رہے تھے تو شریعت اجازت دیتی ہے، ناجائز رشتوں کو رکھنے سے بہتر ہے کہ نکاح کر لیا جائے۔ آج ہمارا سماج اتنا اخلاقی اور ذہنی طور پر اتنا معذور اور مفلوج اور اپاہج ہو گیا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرنے والے کو تو بڑی آر کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن ناجائز رشتہ رکھنے والے کو بڑا اسمارٹ سمجھتا ہے۔ اور کسی نے اگر کسی اللہ کے بندے نے نکاح کر لیا، حلال اور جائز طریقے سے اس نے کسی عورت کو رکھ لیا ہے، تو اس کو ساتھ تانے دے کے اور تشنیع کر کے اور آر کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو جو ہے مفلوج بنا دے، اور کسی کے ناجائز تعلقات ایک سے نہیں، دو سے نہیں، 4 سے نہیں، تو اس کو بڑا اچھا سمجھے۔ تو اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کی کثرت کی وجہ یہ بھی ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ بل چلا کر بھائی اسلام نے تو اجازت دے رکھی ہے، ایک کر لی نہیں ایک اور کروں گا، پھر ایک اور کروں گا، اور بھگتا رہے ساریوں کو۔ تو قرآن کی اس پیغام کو بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے، رتی برابر بھی، ٹھیک ہے، تمہاری پسند ناپسند اپنی جگہ ہے، لیکن ظاہری طور پر رتی برابر بھی کسی بیوی کے ساتھ 2 میں یا 3 میں یا 4 میں ذرا سے بھی جو ہے عدم توازن ہوا یا بیلنس ڈگمگایا تو اللہ کے یہاں جواب دہ مشکل ہو۔ تو اپنی ازدواجی زندگی کو، اب اللہ کا شکر ہے ہمارا تو معاشرہ اتنا اچھا ہے ہندوستانی، یہاں تو ویسے ہی جو ہے 2 کو کرنے پہ سماجی طور پہ پابندی ہے، ایک ہی ہے ہم لوگوں کی، الحمدللہ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، محبتوں کو برقرار رکھے اور اس کو نبھانے کی توفیق عطا کر رکھے۔ اور اگر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی نوجوان کھڑا ہو تو میں اس کو مبارکباد دے دوں، اور جو تقاضے میں نے بتائے ہیں وہ تقاضے ہیں، اگر ادروائز اگر اس کے علاوہ کوئی چوتھی وجہ ہے تو وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال ایک ہے تو اس ایک ہی کو کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا ہماری دینی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواج کا اتنا بہترین خیال رکھا ہے، ہم تو ایک نہیں رکھ پا رہے، ایک کو خوش نہیں رکھ پا رہے، ایک ہی نہیں برداشت ہو پاتی ہے، ایک ہی میں الجھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو سن لیجیے، اللہ تعالیٰ بڑی ہمت دے گا اس سے، اور اس رشتے کو بہتر طریقے سے نبھانے کی ایک راہ مل جائے گی۔ میں نے بھی حدیث کی کتاب میں پڑھا، بڑا سکون ملا اور عزم کر لیا کہ فالو کروں گا۔ دیکھیے یہ رشتہ محتاج ہے محبت کا اور اخلاص کا، بس آپ دنیا کی دولت لا کے دے دیں اپنی بیوی کو، اگر آپ اس سے اس رشتے کے معاملے میں مخلص نہیں ہیں تو دنیا کی دولت اس کی نظر میں کسی کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر آپ محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ہیں تو آپ اسے جو ہے روکھا سوکھا بھی کھلائیں گے، وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری ماؤں کے ساتھ کیسی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماؤں سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج اور ان کی پسند اور ناپسند کی بھی اتنی رعایت رکھتے تھے
کہ جو چیزیں ہماری ماؤں کو پسند نہیں تھی ان چیزوں کو آپ ترک کر دیا کرتے، اگرچہ آپ کو پسند ہوتی پھر بھی ترک کر دیتے۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے آپ کی پرسنل لائف کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر جو ہے ممنوع قرار دے دیا تھا، آپ شہد کا استعمال نہیں کر رہے تھے۔ تو قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ نبی آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس چیز کو استعمال نہیں کریں اور لوگ اسے ناجائز اور حرام سمجھ کے چھوڑ دیں۔ اللہ کا آرڈر آیا جب آپ نے اس چیز کو آپ استعمال کرنا شروع کیا۔ کس لیے؟ میری بیوی کو پسند نہیں ہے تو میری محبت کا اور میرے اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی پسند اور ناپسند کی بھی رعایت، بشرطے کہ وہ شرعاً جائز چیز ہو، یہ نہیں کہ ناجائز چیز پہ بیوی کی ناجائز اور غیر شرعی چیزوں کو فالو کیا جائے، اور کہ مجھے جو ہے بغیر برقعے کے جانا ہے، ٹھیک ہے جائیے، اجازت ہے۔ غیر شرعی اور ناجائز چیزوں کو نہیں، جن چیزوں کو شریعت میں جن کا جواز ہے ان جائز چیزوں میں اگرچہ وہ اپنی پسند ہے، بیوی کے مزاج اور اس کے پسند کو ایکسیپٹ کرنا، کبھی کبھی اس کی پسند کا کھانا بھی کھا لے گا، آپ کو اگرچہ پسند نہیں ہے لیکن اسے اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی پسند کی ترکاری کو بھی مزے سے کھا لینا، مجبوری کے طور پہ کھا لینا وہ تو کھاتے ہی ہیں ہم، لیکن خوش ہو کے کھا لینا، اور دو اس کی تعریف کے بول لینا اسے خوش کرنے کے لیے، مزہ ہی آ گیا۔ آپ نے بس اتنا کر دیا تو وہ سب کچھ دے گیا۔ اور ایک عورت مرد کے مقابلے میں عقلاً بہت آدھی نصف العقل کہا گیا، ہمارا جتنا ذہن چلتا ہے اتنا ذہن اس کا بیچارے کا نہیں چلتا۔ اگر ہم نے اس کو اس لائق بنا دیا، ڈھیٹ بنا دیا، تو پھر وہ اماں ہوتی ہے ہماری، لیکن محبت سے اگر اس کو اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو تو پھر وہ اس سے پیاری اللہ کی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، اس سے پیاری اللہ کی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ تو اس کی پسند ہے جائز، میں پھر کہہ رہا ہوں جائز، ناجائز کاموں میں نہیں، ناجائز کاموں میں تو جہنم میں اتر دیجیے، جائز اور شرعی چیزوں میں اس کی پسند کا لحاظ رکھیں۔ آپ کو نہیں پسند ہے کوئی کپڑا، کوئی لباس، اس نے اپنی پسند سے خرید لیا، آرڈر کر دیا، آپ پہنیے اسے، بار بار پہنیے، اسے لائک کیجیے، پسند کیجیے، یہ نہیں کہ یہ کیا اٹھا رہے ہیں آپ ہمارے لیے، پٹک دیا ایک طرف۔ یہ خرید کر لانا اپنی جگہ ہے، عورت کو اس کا سسرال بہت عزیز ہو، اس کا مائکہ بہت عزیز ہو، اس کے مائکے کی طرف سے اگر آپ کے لیے کوئی ہدیہ آیا، میں آگے کی بات کر رہا ہوں، اس کے مائکے کی طرف سے اس کے بھائی نے، اس کے والد نے، اس کی بہن نے، اس کے بھانجے بھتیجوں نے آپ کے لیے کوئی چیز دی ہے، آپ کا اسٹیٹس بہت بلند ہے، وہ آپ سے ڈاؤن کیٹیگری کے لوگ ہیں، لیکن وہ محبت میں لے کر کوئی چیز آ گئے تو آپ اس چیز کو استعمال کیجیے، یہ نہیں کہ یہ ہم پہنیں گے، ہمارا تو برانڈ پہنتے ہیں، یہ لوکل چیز ہے، وہاں اس کا دل ٹوٹے گا اور آپ اس چیز کو قبول کریں گے، اور اس چیز کو اپنے شایان شان، اپنے معیار سے ہٹ کر اگر اس چیز کو قبول کریں گے تو وہ آپ کی ہوگی کہ میرا شوہر کتنا اچھا ہے، کہ میرا دل رکھ رہا ہے، اس کا مزاج اس کو پسند نہیں ہے، اس کا اسٹیٹس نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ مثال قرآن میں جو بیان کی وہ یہی، شہد عزیز تھا لیکن اس لیے ترک کر دیا کہ بیوی کو پسند نہیں آیا۔ آپ نے ایک موقع پر قسم کھا لی کہ جو آپ کو نہیں لینی تھی، تو قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی کہ نبی آپ اپنی اس قسم کو چھوڑیے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس چیز کو حرام یا ناجائز، اتنا لحاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں عموماً شوہر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ چیزیں بیوی کے لیے ہے نا، بیوی کے لیے، اس کے مزاج کے لیے، اس کی محبت پہ ضرب لگتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ میرے گھر کی چیز
ہے نا، اس کے رشتے داروں کے یہاں سے کبھی دعوت آ جائے، لوگ سسرالی رشتوں کو نبھانے میں پتہ نہیں کیا شان گھٹ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ سسرال چلے جائیں گے یا سسرالی کسی رشتہ دار کے یہاں چلے گئے تو عزت گھٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سہیلی تھی، جب بھی اپنے گھر میں کچھ اچھا بنتا تھا تو وہاں پہنچاتے تھے، اس لیے کہ اس سے حضرت خدیجہ کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ خوش ہوتی تھی کہ میرے شوہر کتنے عظیم ہیں کہ وہ میری جو ہے دوست، میری فرینڈ، میری سہیلی کا بھی خیال۔ آپ کی سسرال سے کبھی دعوت آئے، وہ لوگ عزت کے ساتھ آپ کو بلائے، آپ جائیے، آپ کام چھوڑ کے جائیے، یہ نہیں کہ ہمارا تو کام ہے اور ہمارا تو یہ ہے اور ہمارا تو وہ ہے، اور ناجائز رشتے والی بلاتی ہے تو اس کے لیے تو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، تو گرل فرینڈ نے اگر بلایا ہے تو جان پہ کھیل کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو جائز رشتہ ہے، شریعت جس کو جائز کہہ رہی ہے، جس سے آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہوگی، ان چیزوں کو نبھانے میں کیا پریشانی ہے بھائی؟ آپ چلے گئے، آپ ان کی بیٹی لے کے آ گئے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، آپ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو شاعر شان وہ بیچارے جو بھی کچھ کرتے ہیں آپ کریے، آپ جائیے اس چیز کا لحاظ، لیکن دائرے میں لیں، شریعت کے اصولوں کو بریک کر کے نہیں، اور دین کے مزاج کی اور ناجائز طریقوں میں نہیں جائیے۔ یہ نہیں کہ بھیا اب سالے کے لڑکے کی شادی ہے تو ڈی جے اور بازے میں جا کے ناچنے لگے کیونکہ مولوی صاحب نے بولا تھا کہ سسرال کے رشتوں کو میری بات، یہ نہیں کہا ہے میں نے۔ کیا ہوا جو ہے سالے کے بچے کی شادی ہے تو سب سے زیادہ نظر پھوپھا پہ رہے گی، اب پھوپھا ناچتے کرتا ہے، یہ نہیں کہا ہے۔ شریعت کے مزاج کو، شریعت کے اصولوں کو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پرسنل لائف اپنی بیوی کے ساتھ ہے، جو چیز اس کو پسند ہے اس کو اپریشیٹ کیجیے، اس کی تعریف کیجیے۔ آج اس نے بال اس طریقے کی ہو رہے، وہ آپ کے لیے تو نکال رہی ہے، وہ بات آپ کے لیے تو سنور رہی ہے، آپ کے لیے خوشبو لگا رہی ہے، آپ کے لیے سنگار، اگر آپ اس کو اپنے گھر کے اندر اگنور کر کے نظر انداز کر کے بڑے ہوئے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ عورت ہے، اپنی تعریف کی شہنائی ہے۔ اگر آپ اس کی وقت پر تعریف نہیں کریں گے، میرے ان الفاظوں کی قدر کرنا، اگر وقت پر اس کے مزاج کی، اس کی فطرت کی، اس کے ذہن کی، اس کی سوجھ بوجھ کی قدر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کہیں باہر اپنی شیدائش اور اپنی دلداد کرنے والے کو تلاش۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر نظر انداز کرتا ہے، مزاج کو نہیں سمجھتا، تو پھر وہ وہاں جاتی ہے جہاں اسے توجہ دینے والے اور کندھا دینے والے لوگ ملتے ہیں، ہماری عام بیماری۔ اس کے کپڑوں کی تعریف کیجیے، اس کے بال کی تعریف کیجیے، اس کے سنگار کی تعریف کیجیے، اس کے کام کی تعریف کیجیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں ساتھ بٹھا کر کھانا کھائیے، سنت ہے رسول اللہ کی ساتھ۔ یہ ہمارا سماجی پتہ نہیں غیر لوگوں کے ساتھ رہنے کا ان کی کتنے طریقے ہم نے آئے اندر آ گئے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی اگر ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائے تو گھر کے بڑے بوڑھے ناراض ہوتے ہیں، ابا کہنے لگتے ہیں، چاچا کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو بے 4 دن سے عورت آئی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ تو ہمیں ابا اور چاچا خاندان کے لوگوں کی نہیں سننا، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ اگر حالات ہیں، ایسے حالات گھر کے اندر ہیں، ایسی حالات ہیں گھر کے اندر تو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا ہے، اور نہیں بھی ہے تو بنائیے، حالات آپ کو بنانا ہے۔ اتنی جوائنٹ فیملی ہے کہ پاسبل نہیں ہے کہ میاں بیوی بیٹھ کر ساتھ کھائے، تو مہینے 2 مہینے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر، پھر کہہ رہا ہوں شریعت کے دائرے میں رہ کر دین کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اپنے گھر کے اندر یا کہیں ایسی جگہ جہاں شرعی اصول نہیں ٹوٹے، آپ میاں بیوی جا کر جو ہے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، آپ کی محبت میں، آپ کی خلوص میں اضافہ ہو۔ کیا کیا نہیں سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور ہم نوٹس کرتے تھے اس چیز کو کہ برتن کے یا پیالے کے جس جگہ سے ہم کھا رہے ہیں وہیں سے آپ لوگ کھا رہے تھے،
اور ہم نے پانی پیا، فوراً آپ وہ پانی کا جو ہے پیالہ یا گلاس جو بھی ہوتا تھا برتن وہ ہم سے لے لیتے تھے، اور خیال کرتے تھے کہ جہاں ہمارے لب اس پیالے کو مس کر رہے وہیں سے آپ پیتے تھے، اور مجھ کو ہمیں اپنی اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ بعض مرتبہ محبت تو کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، تو اپنی اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، ہمیں محسوس بھی کرواتے تھے کہ دیکھو میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ آج کون کر رہا ہے سنت پہ عمل؟ ان چیزوں کو کافر کہہ رہے ہیں کہ صاحب میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے، بات سن نہیں رہی ہے، اور گھر کے اندر یہ لپڑے یہ چیز، ان چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوش اخلاقی کے ساتھ سکھایا، اور فرماتی ہے کہ کہیں کسی دینی معاملے میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام بیویوں کی مزاج کرسی کے لیے جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جن کے یہاں بالی ہوتی تھی ان کے یہاں جایا کرتے۔ ہماری طرح رات کو 9-10 بجے تک سونے کا نہیں کہ کام سے آئے پھر کھانا کھایا فوراً بھاگے، اور پھر رات کو آ رہے ہیں 12-2 بجے، اور 12-2 بجے آنے میں بھی موبائل سے فون لگایا، ایک بار میں نہیں اٹھایا، بیل بجائی نہیں کھولا دروازہ تو برس پڑے، ڈانٹ رہے ہیں، ناراض ہو رہے نہیں۔ عموماً تو وقت پر گھر رہتے تھے، اور اگر کبھی کسی دینی تقاضے سے باہر بھی رہتے تھے تو جب گھر تشریف لاتے تھے اور آپ دیکھتے تھے کہ ہم لوگ سو گئے ہیں تو ہماری نیند کا اس قدر خیال ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کو کام کرنا ہوتا تھا آہستگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، بغیر آہٹ کے کر لیتے تھے، ہماری نیند میں خلل واقع نہیں کرتے تھے، ہمیں جگانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس قدر رعایت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا چیزیں عرض کی جائے، انہی چیزوں کو اگر پکڑا جائے، انہی چیزوں پر عمل کیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ازدواجی زندگی خوشحال بنے گی، گھروں کے اندر خوشیاں آئے گی، اس رشتے کے اندر خوشی آئے گی، اور پھر اس سے جہاں سے اس رشتے کے ذریعے سے جو جنریشن آئے گی، جو نسل پیدا ہوگی، جو اولادیں آئے گی، وہ خوش اخلاق ہوگی، عظیم ہوگی، بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔